اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ زخرف آیا 16 ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ مشرکوں نے یہ سمجھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ لڑکیاں کمزور ترین صفت ہیں اور ان کی نگاہوں میں پست اور ذلیل ہیں، اس لیے وہ اپنے لیے بیٹوں کے امیدوار رہتے۔ اور رب العزت نے فرمایا، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ سورۃ نجم آیا 21 اور 22۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوں اور ان کو بیٹے عطا کر کے فضیلت دے دے؟ اس طرح تو مخلوق اللہ سے افضل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ اس کے یہاں لڑکیاں ہوتی اور تمہیں وہ لڑکی عطا کرتا۔ سورۃ زخرف آیا 17۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جائے کہ جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کر جن کے چہروں پر سخت ناپسندیدگی اور ناراضگی کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے، انہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار کرتے حیا نہیں آتی کہ بیٹی کے نام سے خود تو زمین میں گھٹ جائیں اور بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہوئے انہیں خیال نہیں آتا کہ جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اسے اللہ کے لیے کیوں مقرر کرتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں، اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا ہے کہتے اس کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے والد سے کہتے اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے تمام کام پورے کر دوں گا۔ اللہ نے مشرکین کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو، لڑکی کی پیدائش پر تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غمگین ہو جاتے ہو کہ تمہارا اولاد کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، اسی کو رب کے نام منسوب کرتے ہو جو صاحب اختیار ہے، اگر اس کی اولاد ہوتی تو پھر کیا لڑکیاں ہی ہوتی۔ سورۃ زخرف آیا 18۔ آوا من ینشأ فی الحلیۃ، اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے، یعنی جو اپنے حسن و جمال کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے اور زیورات سے آرائش کرتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، یعنی بحث اور جھگڑے کے موقع پر وہ اپنی معافی و ضمیر کو کھول کر بیان نہیں کر سکتی، مشرک اسے اللہ کے سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں۔ عورتوں کی زینت زیورت میں پرورش سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے شعور ملتے ہی عورت کی توجہ حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے، یعنی عورت طبعاً آرائش پسند ہے۔ اس عورت بحث و تکرار میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی، اس سے مراد ہے وہ فریق مخالف کے دلائل کا توڑ نہیں کر سکتی، یعنی مقابلے کے وقت پر زور انداز میں کلام نہیں کر پاتی۔ عورت اپنی فطری حجاب کی وجہ سے اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی۔ اسلامی ان خصوصیات کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم کی ہے۔ اسلام میں ذمہ داریوں کی تقسیم یوں ہے کہ مرد بیرونی کام کا ذمہ دار ہے اور عورت اندرونی کام کی ذمہ دار ہے۔ سورۃ زخرف آیا 19۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ مشرکوں نے اللہ کے خاص بندوں یعنی فرشتوں کو عورتیں سمجھ لیا اور انہیں بندگی کے مرتبے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں سے اس کا شریک بنایا، پھر ان کو مذکر سے مؤنث کے درجے پر لے آئے۔ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسولوں پر جھوٹ باندھنے والوں کے جرم کو ظاہر کیا۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا رد کیا
ان سے سوال کیا کہ کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو انہیں عورتیں بتاتے ہو؟ تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، پھر وہ ایسے معاملے میں کیسے بات کرتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ضرور ہی ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ان سے فرشتوں کی تخلیق کے موقع پر حاضری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور اس گواہی پر انہیں سزا دی جائے گی۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا، اور ان کے جھوٹے عقیدے کے دعوے کی حقیقت کو اللہ نے کیسے کھولا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ فرشتے رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت کیا تم موجود تھے؟ کیا ان کی جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ دی جائے گی، انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جھوٹا عقیدے رکھنے والوں کی جزا کے لیے جواب دہی کرنی ہوگی، اور ان کے پاس فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ سورۃ زخرف آیا 20۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں مشرکوں نے فرشتوں کے بت بنائے، ان بتوں کی پرستش کی اور یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہماری عبادت کی وجہ سے ناراض ہوتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا۔ چونکہ اللہ نے رکاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے ان کی عبادت بالکل صحیح ہے۔ فرشتوں کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کی مشیت کو دلیل بنایا۔ مشرکین ہمیشہ سے اللہ کی مشیت کو دلیل بناتے چلے آئے۔ یہ عقلی اور شرعی طور پر فی نفسہ باطل دلیل ہے۔ کوئی عقل مند شخص تقدیر کی دلیل کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی حالت میں اس راہ پر گامزن ہے تو اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ رہا شرعی طور پر مشیت الہی کو دلیل بنانا، تو اللہ نے مشیت کی دلیل کو باطل ٹھہرا دیا۔ مشرکین اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے سوا کسی نے مشیت الہی کو دلیل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی، اب بندوں کے لیے کوئی حجت باقی نہیں۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتوں کو کچھ معلوم نہیں، ان کے پاس باپ دادا کی تقلید کے سوا کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ ان ہم الا یخرصون، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی جہالت ہی کو منتقل کرتے ہیں۔ اپنی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا سہارا لینا، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کر سکتے۔ یہ عمل ایک دھوکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کائنات میں ہر عمل اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ چاہے تو انسان ہدایت کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو گمراہی کا۔ اللہ نے انسانوں پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر وہ گمراہ ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی مشیت نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو قابل بنایا۔ اس لحاظ سے یہ عمل کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جمع دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔